السلام علیکم جی، ویلکم بیک ہمارے پوڈ کاسٹ میں، جس کی آج ہم دوسری ایپیسوڈ آپ کے پاس لے کے آئے ہیں. اور آپ سب لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا، بہت سارا فیڈ بیک آیا اور ہمیں ایک بہت اچھا سبجیکٹ بھی دیا کہ ہم اس پہ بات کریں. تو ہم آج کا کیا لے کے آئے ہیں بھائی؟ آج کچھ مزیدار سی باتیں شنیلا ہم کیا کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا، بڑی زبردست آپ لوگوں نے فیڈ بیک دی، بہت اچھا لگا. اور جیسے شنیلا نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم بہت سے ٹاپکس دیے، بہت سے آئیڈیاز دیے جو آپ لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یو کے میں رہتے ہیں اور یو کے سے باہر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو جاننا ہے ایگرلی. پہلے تو آنا ہے، بڑی مصیبت ہے یہاں آنا ہے جی. اور دوسرا یہ کہ جاننا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں، کیسے، کب. تو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا شنیلا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ پاکستان، انڈیا یا اوورسیز یا جس بھی ملک سے لڑکے یا لڑکیاں شادی کر کے آتے ہیں تو انہاں دے نال ہوندا کی ہے یو کے میں آ کے جو ان کو کرنٹ لگتا ہے، جو جھٹکا لگتا ہے. جی. شنیلا بتائیں وہ جھٹکا کیا ہے؟ جھٹکا دیکھیں، اوور دا ایئرس جو ہے نا، ڈیکیڈس جو ہے، وہ جھٹکے چینج ہوتے رہے ہیں. جی. تو جھٹکے پہلے کسی اور کو لگتے تھے، اب کسی اور کو لگتے ہیں. تو بہت کچھ جو ہے آپ ایکسپلین کریں کہ کسی اور کسی اور، یہ تو ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے. لیکن سب سے پہلے میرے خیال میں شنیلا جو جھٹکا ایک لگتا ہے نا یو کے آ کے، اسپیشلی جو پاکستان، انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں، انہیں پہلا بڑا کرنٹ اور جھٹکا یہ لگتا ہے کہ انے گھر، مطلب اتنا سا کمرہ، چھوٹے چھوٹے گھر، اس میں رہیں گے کیسے؟ اور وہ چھوٹا گھر تو بہت ڈالز ہاؤس خوبصورت لگتا ہے اگر آپ کا اسپاؤس، آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ آپ کو اپنے سیپریٹ گھر میں لے کر گیا ہے تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے، ڈالز ہاؤس، جنت والی دنیا. جنت والی، بالکل. لیکن جب وہی اسپاؤس آپ کو جوائنٹ فیملی میں لے کے جاتا ہے، وہ بھی یو کے میں، جی، تو پھر جو آپ کو وہ والا کرنٹ لگتا ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو آج کے شو میں ہم یہ ساری باتیں بس موٹی موٹی، ویسے تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، ہم بہت گھنٹوں بول سکتے ہیں اس کے اوپر، گھنٹوں 3-4 ایپیسوڈ اس پہ ہو سکتی ہے، اس پہ ہو جائیں گے، لیکن ہم موٹی موٹی باتیں بتائیں گے آپ کو. اینڈ آئی ایم شیور شنیلا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیڈ سٹوریز ہیں، دیر آر مور گڈ سٹوریز اینڈ دیر آر سم بیڈ سٹوریز، بیڈ سائڈز، گڈ سائڈز. تو آج کے شو میں ہم یہ سب بتانے والے ہیں. تو آپ بتائیے شنیلا، اینڈ اوبویسلی ایراز ڈفرینٹ ہیں، بالکل آج کا زمانہ بہت مختلف ہے اس زمانے سے جس میں ہم آئے تھے. جی، 40 سال 30 سال پہلے کے لوگ جو آئے تھے یہاں پہ، ان کے چیلنجز بہت مختلف تھے آج کے لوگوں سے، آج کے بچوں سے. 40 سال پہلے جس طرح جو لوگ آئے ہیں، 30 سال پہلے ان کو حلال کا بہت ایشو ہوتا تھا کہ باہر حلال کھانے کو نہیں مل رہا، فوڈ کا بہت ایشو ہوتا تھا. اس کے علاوہ گھروں میں فیملیز میں آئی تھنک لیس کانسیپٹ تھا کہ ان کو بچوں کو سیپریٹ رہنے کی اجازت دی جائے. آج کل جو ہے نا I think it's more of a trend. It's more of، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا ایکچولی، ہم جو اس وقت کہہ رہے ہیں یہ ہم 70s سے شروع کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ جو تھے وہ 70s، لیٹ 60s اور 70s میں آنا شروع ہوئے. آپ کو پتہ ہے جس طرح پاکستان میں جو ڈیم بنا اور بہت سے لوگ ایک اسپیسیفک ایریا سے یہاں پہ بہت ساری فیملیز آئیں، اور پھر جب وہ لوگ یہاں پہ آئے تو جب ان کے بچوں کی شادیوں کا ٹائم ہوا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی فیملی اپنے ملک سے ہی لے کے آنا ہے. وہ یہاں پہ نہیں دیکھتے تھے کیونکہ یہاں پہ بہت کم لوگ ہوتے تھے، ایسے جس ہینڈفل لوگ تھے، بہت کم تھی نا، آپشنز اینڈ چوائسیز بہت کم تھی. یہاں پہ کمیونٹی اتنی گرو نہیں ہوئی تھی، یہاں پہ رشتے ملتے ہی نہیں تھے، تو چوائس رہ گئی تھی بیک ہوم. اور بیک ہوم میں کیا ہوتا تھا کہ پھر فیملی ہے اور سب کا یہ دل ہوتا تھا کہ چلو ہم اپنی فیملی سے جو بھی لے کے آئیں گے نا تو ہماری فیملی یہاں بڑھے گی. ہم اپنے بھائی کی بیٹی، اپنی بہن کی بیٹی، اپنے کہتے ہیں نا کہ دیور کا بیٹا، جیٹھ کا بیٹا، اس طرح سے کر کے لوگ لے کے آتے تھے. اور یہ ہوتا تھا کہ چلو فیملی ایکسپینڈ ہوگی، ہمارے اپنے ہیں، ہمیں سمجھیں گے، ہمارے مطابق چلیں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. بٹ یہ ہے کہ جو پاکستان میں بچیاں ہوتی تھیں ان کے خواب کچھ اور ہوتے تھے. انہوں نے بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے اپنا دماغ جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ میں پہنچایا. وہ ایبسلیوٹلی سوئٹزرلینڈ میں پہنچی ہوئی تھی. بالکل، آنا انہوں نے یو کے ہے لیکن پہنچی ہوئی ڈی ڈی ایل جے سوئٹزرلینڈ. بالکل. ہر فلم یش راج کی،
ہر فلم جو ہے نا ہم جو دیکھتے آئے ہیں وہ یہی ہوتا تھا کہ ہنی مون پہ جی سارے جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں اور وہ سمجھتی تھی کہ ہم اگر یو کے آ رہے ہیں تو ہمارا ہنی مون ادھر ہی ہوگا. پیریڈ شروع ہو گیا اور پوری شادی ان کی ہنی مون پیریڈ, اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہنی مون نہیں ہے, وہ شادی ہی ہے. ایگزیکٹلی وہی شادی جو شادی ہر دوسری لڑکی یا لڑکے کی ہوتی ہے, چاہے وہ یو کے میں ہو چاہے وہ پاکستان انڈیا میں ہو جہاں. بالکل بالکل. اچھا اس ٹائم پہ پیرنٹس جو تھے obviously جو یہاں پہ آئے تھے, some of them very well educated, some of them not educated. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ بالکل اپنا بیک ہوم جیسا ہی رکھنا چاہتے تھے. بچوں کو ہم نے انگلش اسکولوں میں بھیجنا ہے, فرینڈز ان کے انگلش تب ہوتے تھے سب, لیکن گھر کا ماحول وہ چاہتے تھے کہ بالکل پاکستان یا اگر وہ کسی گاؤں سے آئے ہیں تو وہی ماحول ہو, اور بہو بھی وہ پھر ویسی ہی لاتے تھے. لیکن اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو بچے یہاں پہ پلے بڑے ہوتے تھے ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا, بہت مشکل. اچھا 70s اور 80s 90s کا المیہ یہ تھا, پروبیبلی لیٹ 90s تک المیہ یہ تھا کہ یہاں جو فیملیز آئی تھی اوبویسلی 60s میں اور 90s 2000 تک میں کہوں گی, وہ فیملیز نے اپنے گھر میں, شنیلا جس طرح آپ نے ایگزیکٹلی صحیح کہا کہ جو پاکستان میں جو ماحول ان کا تھا وہ اوبویسلی کسی چھوٹے شہر سے یا گاؤں سے یا بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, انہوں نے وہ اپنا یہاں مینٹین کرنے کی کوشش کی. لیکن 15 سال 20 سال 25 سال بعد جب اوبویسلی 25 سال کا بچہ اگر ہوا ہے اراؤنڈ 25 ان کا بیٹا یا بیٹی, اس کی شادی کر کے جب وہ بیک ہوم سے لے کے آئے تو 25 سال میں پاکستان بہت گرو ہو چکا ہوا تھا. بالکل. تو وہ جو بچہ اور بچی آئے ہیں وہ ان کو اس 25 سال پرانے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل تھا. یہ سب سے بڑی ایک بات ہوئی تھی, یہ مشکل ہوئی تھی جو پروبیبلی لوگ ریئلائز نہیں کر رہے تھے کہ وہاں سے آنے والے سیٹل کیوں نہیں ہوتے. اور وہ بچیاں جو 25 سال بعد آ رہی ہیں اور وہ DDLJ والی فلم دیکھ کے اور وہ سوئٹزرلینڈ والے اور ہنی مون میں یہ وہ, اسی لیے ان کے اتنے کلیشز ہوئے. بہت کم شادیاں کامیاب ہوتی تھیں, زیادہ تر چک 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 چک, زیادہ تر مس میچ, ایکسٹریم کمپرومائزز بچوں اور بچیوں کو کرنے پڑتے تھے. بالکل. صرف اسی وجہ سے کہ یہاں پہ جو لوگ مقیم تھے انہوں نے اپنا کلچر, اپنا گھر کا ماحول مینٹین رکھا, وہ جو 25 سال 30 سال پہلے پاکستان سے آئے تھے اس جیسا, اور اتنا فریکوینٹ ٹریول بھی نہیں انہوں نے کیا. ہاں جی, ایکچولی ہم لوگ اس کے خلاف نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا ماحول ایسا کیوں رکھا یا ان کو بہت ماڈرن ہو جانا چاہیے تھا, یا بھائی یہ نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ہماری امیاں یا جو دادیاں تھیں ان کے ہاتھ میں کبھی موبائل نہیں تھے پہلے, لیکن آج ہیں, تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ چینج کیا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ پاکستان میں وہ سب چیزیں چینج ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے تھے, تو ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ جو ہم 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے چھوڑ کے آئے ہیں پاکستان ویسا ہی ہے, اور وہ ویسی ہی بہو ایکسپیکٹ بھی کرتے. جی, جیسے مطلب خاتون خود ہیں گھر میں, یا وہ ہسبینڈ خود ہیں گھر میں, اور انہوں نے اپنی ہی طرح کے اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش کی تھی. اسی لیے بہت کلیش ہوا, بہت پرابلمز ہوئیں, بہت زیادہ ڈیورسز ہوئیں, بہت زیادہ اریٹیشنز تھیں. پھر یہاں پہ ایک آفٹر اراؤنڈ 2000 میں یہ بہت زیادہ ہو گیا, پروبیبلی ارلی 2001 2 3 تک 10 تک یہ ہوا کہ نہیں اب تو ہم نے وہاں بیک ہوم شادی کرنی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں سے جو بھی بچہ اور بچی لے کر آتے ہیں وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہوتے. پروبیبلی قصور ان کا بھی نہیں ہے اور قصور ان کا بھی نہیں تھا. لیکن اچھا اب زیادہ پرابلم یہ ہوتی تھی کہ جو لڑکیاں آتی تھیں نا وہ تو کیونکہ وہ لڑکی ہیں, کیونکہ ان میں برداشت زیادہ ہے, کیونکہ ان سے برداشت زیادہ کروانا ہے. اب بیٹا ہمارا اگر تھوڑا ماڈرن ہو گیا ہے, تم ایڈجسٹ کرو, تم سیکھو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. تو وہ تو بیچاری کسی طرح ڈومیسٹک وائلنس بھی اور یہ ساری چیزوں سے گزر جاتی تھیں. لیکن جو لڑکے پیچھے سے آتے تھے ان کا مائنڈ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح سے میں چاہتا ہوں یا جو میرے پیچھے ماحول ہے وہ بالکل ویسے ہی ڈھلے, بالکل لڑکی ویسے ہی ہو. اگر یہ اپنی کسی کلاس فیلو یا کسی یونیورسٹی فیلو یا کسی کام پہ کسی سے بات بھی کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے. اور وہ ایک شکی پن, اور یہ اتنا زیادہ ہوا کہ اس میں بھی ڈومیسٹک وائلنس, یہاں پہ ماحول تھوڑا سا کھلا تھا, ایک اس وجہ سے بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوئی. دوسرا ایک اور
چیز ہوئی کہ بچہ اور لڑکا اسپیشلی جو پاکستان سے آتے رہے ہیں لڑکے شادیاں ہو کے یہاں کی لڑکیوں سے, تو ان کی دو باتیں تھیں. اگر تو وہ تھوڑا سا نارمل مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے یا لوئر مڈل کلاس سے ہیں تو ان کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے ہر صورت میں بیک ہوم, ان اینی کیس. تو وہ لڑکا جب آیا ہے وہ پہلا مہینہ ہی اس کو پیچھے بیک ہوم پیسے بھیجنے ہیں, جبکہ وہ آیا یہاں پہ شادی ہو کے, وہ جو لڑکی لے کر آئی ہے وہ تو اس کو اوبویسلی وہ کمائے یا نہ کمائے اس نے بیک ہوم پیسے بھیجنے ہیں, لیکن اس لڑکی کی تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ تم میرے شوہر ہو, تم مجھے سپورٹ کرو گے, پہلے اپنا گھر تو بنا لو, پہلے اپنا تم اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, سیٹل ہو جاؤ, پھر کسی کی سپورٹ یا ہیلپ کرنا. لیکن بیک ہوم سے ان لڑکوں کو بہت پریشر ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے بیک ہوم, ایون آج بھی آئی تھنک ایک لارج اماؤنٹ ہے ایسے لوگوں کی. اچھا, پھر ایک اور ایشو تھا جو اپر کلاس میں چلے جاؤ تھوڑا سا, جو پڑھے لکھے لڑکے جس طرح انجینئرز, ڈاکٹرز یا لائرز, اس قسم کے لڑکے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے لڑکے شادی ہو کر آئے ہیں اچھی فیملیز میں, ان کو بھی بڑی پرابلمز ہوئیں. ان کو کیا پرابلمز ہوئیں؟ ان کی پرابلمز یہ تھیں کہ اب وہ جس فیملی میں شادی ہو کر آئے ہیں, لڑکی تو میں بھی تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوگی, کیونکہ ایک ہمیں ہے نا پاکستانیوں کو کہ بھائی باہر جانا ہے, باہر تو ہر کوئی, باہر تو بس ماڈرن ہے, باہر تو بس ڈریم ہے, باہر تو بس ہنی مون ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, باہر تو نہ کوئی کام ہے نہ کوئی دھندا ہے, بس ہنی مون پیریڈ ہے. یہ نہیں ہے. یہاں پہ آ کے ان کو پرابلمس کیا ہوئیں کہ یوزلی فیملیز جو تھیں ان کے پیرنٹس they were humble here, working class تھے. بالکل. انہیں سمجھ نہیں آئے, انہیں یہ ڈاکٹر لڑکا, انجینئر لڑکا اور لائر لڑکا ان سے ہینڈل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکا پڑھا لکھا تھا, یہ لوگ تھے ٹیکسی ڈرائیورز, میں بھی دکاندار, چھوٹے موٹے فیکٹریوں میں کام کرنے والے بزنس مین. انہوں نے لڑکی کے فادر پیرنٹس مینلی, میں سب کی بات نہیں کری لیکن مینلی ایسا ہوا کہ وہ ورکنگ کلاس تھی. تو وہ کیا ہوا کہ وہ انہوں نے اس لڑکے کی وہ جو ڈگری تھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, اور انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں بھائی تم مطلب یہ کیا نوکری ڈھونڈو گے لائر اور یہ وہ, تم ایسا کرو, اس میں کیا پیسے ہیں, تم پارٹ ٹائم دکان کر لو یا ٹیکسی کر لو. بالکل. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ یہاں پہ آئے گا وہ میرا آ کے بازو بنے گا. مطلب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے اتنی ڈگری کی ہوئی ہے یا کس طرح, لائک وہ اس کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے. یہ ہم بات کریں. اور یہاں پہ اتنا بڑا کلیش ہوا اس بات سے, میں بہت ساری سٹوریز ہیں, اب میں یہ دیکھی ہوئی سٹوریز بتا رہی ہوں کہ پڑھا لکھا لڑکا ہے اور سسر اس کا کہہ رہا ہے تم چھوڑو اور تم نا چائے کا ڈھابا ڈال لو یہاں. بالکل. اس میں نو ڈاؤٹ اس میں پیسے ہیں, لیکن یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا ہے. کوئی تربیت, کوئی تعلیم, کوئی وقار, کوئی پیشہ, کوئی یہ چیزیں بھی تو کنسیڈر کی جاتی ہے نا. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں مطلب 2000 سے 90s کی بات کر رہے ہیں, 90s اور 90s سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. لیکن شمسہ آج کل تو چائے کے ڈھابے میں بھی بہت پیسے ہیں آج کل. تو چائے والیاں جناب پیسے. بھائی شنیلا آپ کیا بات کرتی ہیں, دیکھیے اب تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے میں یہ بات کروں گی. بیک ہوم پاکستان میں جو لڑکے لڑکیاں, ویورز میں آپ کو بتاؤں گی, جو لڑکے یہاں آتے ہیں مزدوری کے لیے اور یہاں پہ آ کے ٹوائلٹس دھوتے ہیں, واقعی ایسی بات ہے, ریسٹورینٹس میں کام کرتے ہیں, بالکل ان کو پینیز میں پے ملتی ہے, بیچارے رگڑا کھاتے ہیں, کوئی ان کی زندگی نہیں ہے, کیسے وہ بنکرز میں رہتے ہیں, کتنی بری حالت ہوتی ہے. وہی لڑکے اگر پاکستان میں ریڑی لگا لیں, آئی ٹیل یو, آئی بیٹ, اگر وہ ریڑی لگا لیں نا پاکستان میں تو ان کو ان سے زیادہ زندگی بھی اچھی ہوگی, اپنے بیوی بچوں کے پاس, اپنی فیملی کے پاس رہیں گے اور پیسے بھی زیادہ کمائیں گے. شنیلا والی بات کہ ڈھابا یہاں پہ کھول لو وہ تمہیں قابل قبول ہے, لیکن وہاں پہ تم اگر فروٹ کی ریڑی ٹھیلا لگا لو گے یا کوئی چاٹ کا ٹھیلا لگا لو گے, اس میں بھی پیسے زیادہ ہیں. ہاں, لیکن وہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں نا آپ کو, وہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو میری عزت کا مسئلہ ہو جائے گا, یہ عزت اور انا کا مسئلہ. اب میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ جو بچیاں یہاں پہ آئی ہیں 80s میں, جس وقت فون بہت کم ہوتے تھے اور ان کا پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہوتا تھا وہ زیادہ تر خطوں سے ہوتا تھا, کہ انہوں نے خط لکھنا ہے, پھر انہوں نے انتظار کرنا ہے. وہ ٹائم پہ بڑا مزے کا تھا. اگر آپ یاد کریں, ہم بھی جب یہ موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ہم بھی جو کزنز دور رہتے تھے دوسرے شہروں میں, بڑا مزہ آتا تھا کہ ہم ان کو خط لکھتے تھے
اور پھر خط کا انتظار کرتے تھے اور پھر آئیڈیاز لگاتے تھے, اچھا اب یہ 1 ہفتے میں پہنچ گیا ہوگا, اب وہ مجھے جواب لکھے گی اور اب یہ 1 ہفتے میں آئے گا, اور پھر ڈاکی کا انتظار کرنا. اچھا, خطوں کے ساتھ ایک اور میں مزے کی بات ایڈ کروں جو ہم نے بھی کیا ہے, خطوں سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا, اور وہ ہوتی تھی تصویریں. آج کل تو واٹس ایپ سے ٹکا ٹک یہ جا وہ جا, فوراً دیر اینڈ دین تصویریں بھی پہنچ گئیں, آپ کی ویڈیوز بھی چلی گئیں, آپ کو فوراً پتہ لگ گیا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. لیکن اس زمانے میں اتنا مشکل ہوتا تھا. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, تصویریں کھینچتے تھے کیمرے میں, ریل والا کیمرہ بھی ہوتا تھا, اور پھر اس کے بعد USB والا کیمرہ, وہ کارڈ والا کیمرہ آ گیا. ہم بوٹس جاتے تھے, جی SD کارڈ, بوٹس جاتے تھے, وہاں سے اتنے پیسے دے کے تصویریں پرنٹ آؤٹ نکالتے تھے, اور ڈبل پرنٹ کرانے پڑتے تھے کیونکہ ایک سیٹ ہم اپنے پاس رکھتے تھے اور ایک سیٹ ہم بیک ہوم بھجواتے تھے پاکستان, جس کا جب جا کے ابھی دیکھا, لائک 30 سال 35 سال بعد جا کے دیکھیں تو وہ کچھ تصویریں پڑی ہوئی تھیں, لیکن کچھ تصویروں کی کوئی قدر نہیں تھی, they were thrown away. لیکن یہ ہے کہ that was the thing بچوں کے لیے. تو وہ خطوں کتابت کرتی تھیں اپنے گھر والوں, جو بھی کوئی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ صرف اپنی ماں سے کر سکتے ہیں, ماں باپ کو بتا سکتے ہیں. سسرال میں آپ کو بہت پیار ملتا ہے, بہت زیادہ پیار بھی ملتا ہے, کہیں نہیں بھی ملتا پیار آپ کو. اور جہاں پہ آپ کو اگر پیار نہ مل رہا ہو, یا چھوٹی چھوٹی آپ کے دل میں ہوتی ہیں باتیں جو بندہ کہتا ہے میں اپنی ماں کو بتاؤں, یا اس سے مشورہ کروں, یا ان سے پوچھوں کہ یہ سچویشن چل رہی ہے, اب مجھے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں یہاں پہ شادی کر کے تب آئی تھیں, 16 17 18 اس طرح, تو نہیں اتنا پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے سچویشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ چلے ہم اپنی امی سے پوچھ لیں کہ امی یہ سچویشن چل رہی ہے, آپ بتائیں میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. لیکن اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ خط پہنچنے سے پہلے کھول کے پڑھے جاتے تھے, اور جب وہاں سے جواب آتا تھا تو اس کو بھی پہلے پڑھا جاتا تھا کہ یہ خط جانے کے قابل ہے یا دینے کے قابل ہے, کہ ہمارے خلاف تو کوئی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. پھر کیسٹس بھی ہوتی تھیں. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو میرے چاچو باہر رہتے تھے, تو اور ایک بھائی تھے, تو وہ نا کیسٹ بھر کے بھیجتے ہوتے تھے کہ یہ کیسٹ جو ہے نا, اچھا یہ والی سائڈ جو ہے کیسٹ کی یہ ابو کے لیے ہے, یہ دوسری سائڈ جو ہے نا یہ امی کے لیے ہے. اتنی مزے کی وہ یادیں ہوتی تھیں کہ ہم نے, اور پھر ان کیسٹس کو سنتے رہنا. میری امی نے کام کرتے وہ کیسٹ لگا لینی, اور پھر رونا بھی کہ اس کے یہ اس وقت تاثرات ہوں گے, یہ کیسا فیل کر رہے ہوں گے. وہ بھی ایک بہت, مطلب میں کہتی ہوں اس ٹائم میں اپنا ہی ایک مزہ تھا, سادہ ٹائم تھا. اور میں حیران ہوتی ہوں شنیلا, اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم وہ جنریشن ہیں کہ جس نے وہ اوبویسلی ایوری ون نوز اینڈ سیز آن ٹک ٹاکس اینڈ انسٹاگرام, یہ وہ بہت آتا ہے کہ ہم وہ والے لکی بچے ہیں 80s کے پیداوار کے, جو جنہوں نے 80s 90s بھی دیکھا, کیسٹس بھی دیکھی, اور کوئنز والے فون بھی دیکھے, اور یہ وہ دیکھا, CDs بھی دیکھی. اس کے بعد آج ہم لوگوں کو سوشل میڈیا چلانا بھی آتا ہے, ہم پروفیشنلی پراپرلی اس کو سمجھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو ہم, میں سمجھتی ہوں بہت لکی ہیں کہ ہمیں سب. اور اس طرح سے ایون ہمارے ماں باپ بھی, میری امی وہ ٹائم بھی بتاتی ہیں جس وقت محلے میں صرف ایک بندے کے گھر فون ہوتا تھا, اور اسی کے گھر سب کے فون آتے تھے, اور وہیں سب فون سننے جاتے تھے. اور وہ کہتی ہیں وہ بھی ایک ٹائم ہوتا تھا, اور آج یہ ہے کہ ان کے موبائل پہ فیس بک, انسٹا, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ سب کچھ ہے, اور ان کو وہ سب کچھ چلانا آتا ہے. تو آئی تھنک ہم سے زیادہ وہ لوگ بھی ہیں. آئی ایم شیور ہمارے ویورز ہماری پرانی باتیں جو ہم نے صندوقچہ کھولا ہے, جس میں سے ہم نے کوئی مٹی شٹی بھی جاڑی ہے, اور ہم بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں. آپ بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں گئے ہوئے محسوس نہیں کر رہے ہوں گے, ہم تھوڑی تھوڑی بلیک اینڈ وائٹ والی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے ہو رہا ہے امیوں کی بھی تو بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے نا, ہمیں بتاتی ہوتی تھیں کہ شنیلا ایسے ہوا, ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا. مطلب وہ جب بتاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ امی کون سی. اچھا شنیلا, آئی ونڈر, میں اپنی امی کے بچپن, اپنی امی کی جو جوانی تھی اور جو میرا بچپن تھا, میں اس کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں. جس طرح وہ کرتی تھیں, جس طرح کہ وہ گانے سنتی تھیں, جو وہ پہنتی اوڑھتی تھیں, جو وہ کھانا بناتی تھیں, لائک وہ ینگ تھیں. میں اس زمانے کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں, کیونکہ اب میں اس ایج میں ہوں کہ میرے بچے
ینگ ہیں میرے بچے اس ایج میں جس ایج میں وہ فیل کیا کرتی تھی. تو میں اپنی مدر کو کی جو میموریز ہیں جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا میں اس کو بہت چیریش کرتی ہوں, میں ابھی بہت یاد کرتی ہوں اس ٹائم کو. آئی ایم شیور آپ بھی ایسا کرتی ہوں گی. تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے سوچ کے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بچیاں بھی اپنی ماں کو میرے اس ٹائم کو اپنے لائک جب وہ ہو جائیں گی 40s میں تو میرے اس ٹائم کو وہ اس وقت انجوائے کریں گی. اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ 40 ایئرس 30 ایئرس میں کیا ریولیوشن آنے والا ہے, کتنی ترقی ہونے والی ہے, کیا نئی چیزیں آنے والی ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے ہماری مدرس کو نہیں پتا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے بڑی سوچنے والی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو کام کرتے, باتیں کرتے, سویٹر بنتے, کروشیا بناتے, یہ چیزیں کرتے دیکھا ہے. اور ہمارے بچے ہمیں یہ سوشل میڈیا بناتے, یہ یوٹیوب پوڈ کاسٹ بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آئی ونڈر یہ کیا بنیں گے, یہ سوچنے والی بات ہے. وہ کیا سوچا کریں گے کہ مما جو تھی وہ ٹک ٹاک پہ تھی. ہاں, تو ہماری ماما تو ٹک ٹاک بھی ہوا کرتی تھی, ہم تو ڈائریکٹ ٹی وی پہ ہی پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ ٹی وی سے آگے بھی پتہ نہیں کیا یہ جو آج کل میٹافور اور یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, امیجنری چیزیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھرمار ہے اور مطلب امنڈ کے آ رہی ہے. اور جس رفتار سے اس میں, جس تیزی سے اس میں کامیابی ہو رہی ہے, اسکیری سم ٹائمز. تو یہ لگتا ہے کہ بچے تو بس کچھ سوچیں گے تو وہ اسکرین جو ہے نا ان کی آنکھوں کے سامنے. اور سم ٹائم اب تو یہ ہو گیا, اتنی عادت پڑ گئی ہے ہر چیز کو زوم کر کے دیکھنے کی کہ اگر میں سم ٹائم کوئی پرانی پکچر میرے ہاتھ میں آ جائے تو مجھے بس میں اس کو ہوتا ہے کہ میں اس کو ایسے کروں, زوم کروں اور دیکھوں, یا کچھ اگر مجھے دور سے نظر نہیں آ رہا تو یہ کسی طرح سے زوم ہو جائے. تو یہ چیزیں ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, پرانا ہم نے 10 تو جھاڑ لی, جو نئے اب ایک بیچ میں پیریڈ آیا کہ آئی تھنک ابھی تک وہ پیریڈ ہے کہ لوگ اب, کیونکہ کمیونٹی ماشاء اللہ بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے اوورسیز ایوری ویئر ان دا ورلڈ, اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی UK, آئی تھنک مڈل ایسٹ, امریکہ, آسٹریلیا لائک اتنا دور اللہ میاں کے پچھواڑے والا ملک. اینڈ آئی میٹ سم ون دی ادر ڈے, تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی بڑی کمیونٹی اسٹرانگ ہے اینڈ وی لائک اسٹیئنگ دیئر, وی فائنڈ رشتے دیئر. تو اب مجھے لگتا ہے کہ کمیونٹی میں, کیونکہ کمیونٹی کافی اسٹرانگ ہو چکی ہے اور بہت ٹرینڈ ہے کہ یہیں سے بہو ڈھونڈنی ہے یا یہیں سے داماد ڈھونڈنا ہے, لیکن آئی تھنک کہ ابھی بھی پوٹینشیل ہے بیک ہوم رشتے کرنے اور ہونے کی. کیونکہ سٹل اگر آپ یہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ اگر آپ وقت کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ نے اپنا ماحول یہاں پہ بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اگر آپ پاکستان سے آئیں گے یا لے کر آئیں گے بہو یا داماد, اور وہاں سے جو آنے والے ہیں, جو آ رہے ہیں, جن کے یہاں شادی ہونی ہے, لڑکی یا لڑکا, تو آئی ایم شیور ابھی وہ چیزیں انہیں فیس نہیں کرنی پڑیں گی کیونکہ سبھی اپ ٹو ڈیٹ ہیں. یہ سارا معاملہ تھا بیکورڈ ہونے کا سوشل میڈیا کا قصور ہے. سوشل میڈیا پہلے کیوں نہیں تھا کیوں نہیں تھا. ہاں جی, اور میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھے ہیں, مطلب ہمارے بہت کلوز, وہ ابھی 2-3 سال پہلے ہی اپنی بیٹی کی شادی پاکستان سے کر کے لائے اور ماشاءاللہ دے آر ویری ہیپی. اور میں کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں دروازے بند ہو چکے ہیں, ہم پیچھے نہیں جائیں گے, یا اب ہمارے بچے نہیں کرنا چاہتے, یا ہمیں کچھ اچھا نہیں ملتا, تو ایسا نہیں ہے. اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہاں پہ اتنا کچھ ہوتا ہے, یہاں پہ آپ, یہیں پہ بہت سی شادیاں ہوئی بھی, ہم نے اتنے زیادہ ایکسپیرینسز ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں صرف بچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ, اور دے جسٹ کم آؤٹ فرام دا ریلیشن شپ. اور میں کہتی ہوں کہ مطلب اس میں لگتا ہے کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی, انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم تھوڑا سا برداشت, لڑکا اور لڑکی دونوں میں ہی اب برداشت نہیں رہا. بیک ہوم میں بھی نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے. لیکن شنیلا میں آپ کو بتاؤں, ہماری ایڈوائز ہے, اوبویسلی ہم یہاں پہ رہتے ہیں, ہمارے بچوں کے لیے بھی ایڈوائز ہے, یہاں پہ رہنے والے اور یہاں سے باہر رہنے والوں کے لیے تو یہ ایڈوائز ہے ہی ہے کہ یہ جو شنیلا نے بات کی کہ جو ہے نا اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ,
ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا اپنے ذہن میں دماغ میں مت ڈالیں. یہ شادی ہے, اس کو چلانا ہے, اس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ٹی شرٹ خریدی تو ٹائٹ ہے, یا جینز خرید لی ٹائٹ ہے تو آئی کانٹ کمپرومائز. یس یو کانٹ کمپرومائز آن اے ٹائٹر جینز, آپ پھینک دو اس کو. ریلیشن شپ از ناٹ اے جینز یا ٹی شرٹ. آپ کو ریلیشن شپ میں کمپرومائز کرنا ہے, تھوڑا سا کھینچ تان کرنی ہے, فلیکسیبلٹی کرنی ہوتی ہے. گھر میں صحیح کر لیں اس کو, مشین رکھ کے, ہاں تھوڑا سا ٹھوک ٹھاک کے. باہر جو دوسرا لڑکا اور لڑکی لے کر آئیں گے اس کو بھی تو ٹھوک ٹھاک کے ٹھیک کرنا ہوگا نا. آپ کے یہ ٹکس اور یہ جو ہے نا یہ کلکنگ, یہ سب بکواس ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرا ینگ بچے اگر دیکھ رہے ہیں یہ شو تو ان کے لیے, یا ان کی مدرس دیکھ رہی ہیں تو یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ٹک کلک کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب دھرا رہ جاتا ہے. جتنی مرضی سوچ سمجھ کے شادی کریں یا نہ سوچ سمجھ کے شادی کریں, یہ اس بات پہ اگر ہم توکل کر لیں نا, ہمارے بچے اور ہم خود بھی, کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. یہ بات پہلے مجھے نا سمجھ نہیں آتی تھی کہ مطلب ٹھیک ہے ہمارا بلیو ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, لیکن مجھے نا اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھا ہاں یہ ایک بات ہے. لیکن یہ ایک بات سوچنے والی ہے, بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اگر جوڑا بنا دیا, کہ کیسی کیسی مثالیں ہوتی ہیں, کو کدھر تھا, کیسے مل گیا, جڑ گیا, اللہ نے جوڑا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر رکھا ہوگا آپ کے لیے. بالکل. میں بھی اس چیز پہ پہلے بلیو نہیں کرتی تھی. میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ نہیں بھائی, دیکھ کے میں پسند سے کرنی چاہیے, لڑکا مجھے پتہ ہونا چاہیے. ایسے کیسے میں کوئی کہے آنکھیں بند کر کے شادی کر لو. لیکن میری اپنی شادی اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اور جب آپ کی قسمت میں کسی کو لکھ دیا جائے اور کسی نے آپ کو ملنا ہے, تو آپ 7 سمندر پار بھی آ جاؤ گے اس کے لیے کہ آپ کا جوڑا یہاں پہ ملا. اور اللہ نے یہ دن, یہ تاریخ مقرر کی ہے کہ آپ کا نکاح ہونا ہے. اچھا, اور وہ تبھی ہوگا. ایک راؤنڈ آف اپلوز میں ویسے دوں گی. جو بچیاں اور بچے پاکستان سے آتے ہیں, صبر ان میں ہوتا ہے. جی بالکل, صبر ان میں ہوتا ہے. نہیں, ابھی بھی ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ مجھے ہے کہ جو بچیاں اور بچے وہاں سے آتے ہیں ان میں اسٹل, کیونکہ وہ آتے ہی اس لیے, ایک دیکھیے اپنا ملک سب سے پہلے, اپنا ملک اپنے پیرنٹس چھوڑے نہیں, صرف بہت دور چھوڑے. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اگر ایک بچی کی شادی لوکل ہوئی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی لاہور, اسلام آباد سے لاہور ہوئی ہے تو اٹس ناٹ دیٹ مچ آف اے ڈسٹینس, تو آپ چلے جاتے ہو, آپ کے لیے آسان ہوتا ہے آنا جانا. لیکن جو بچی اور بچہ اتنی دور 7 سمندر پار جب آ جاتے ہیں تو ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس رشتے کو نبھائیں, اس کو چلائیں. ہاں ڈفرینسز تو ہیں, اپ برنگنگ میں ڈفرینسز ہوتے ہیں, یہاں کا ماحول, یہاں کا کلچر, یہاں کے تھوڑے سے نہیں کافی مینرز میں بہت فرق ہوتا ہے. مینرز میں فرق ہوتا ہے. شمسہ, اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی کہ اس میں نیت کا بھی بہت بڑا ایک عمل دخل ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ ایسی نیت سے آتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنا کرنا ہے, ہم ایک دفعہ انٹر ہو جائیں, ہمیں ایک دفعہ پاسپورٹ مل جائے, اس کے بعد جس کو میں چاہتا ہوں یا جس کو میں چاہتی ہوں میں اس کو بلاؤں گی. اور دے جسٹ یوز چلڈرن ہیئر, ینگ گرلز ہیئر اور بوائز ہیئر ٹو سیٹل ڈاؤن. وہ صرف یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اور میں نے دیکھے ہیں ایسے کہ مائیں بڑے پیار سے پاکستان سے بچیاں لے کے آئی ہیں. مطلب میرے سامنے جو آئے ہیں نا, کچھ ایکسپیرینسز وہ بچیوں کے آئے کہ بچیاں لے کے آئی ہیں پاکستان سے اپنے بیٹوں کے لیے, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے ان کو ایسا گھمایا ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں نا, دے آر بلیک اینڈ وائٹ, دے ڈونٹ ہیو اینی گریز. ان کو یہ نہیں ہے کہ بیچ والا بھی کوئی رستہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہے یا نہیں ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اچھا یہ چلنے والا کام نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ آ کے, اور ان کو ابھی اتنا نالج نہیں ہوتا کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی آئے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ آ جائے گا. یہاں پہ آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں, اور اب تو اتنے چیزیں انہوں نے چینج کر دی ہیں کہ 10 سال سے پہلے آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا, یہاں آپ کو 1 سال میں مل جاتا تھا. بیکاز obviously اتنا زیادہ ریشو بڑھ گیا تھا, اتنا ریٹ بڑھ گیا تھا کہ واقعی نیت ایک بہت اہم چیز ہے.
بہت سے لوگ ایسی نیت سے آتے, لڑکے اگر آتے تو ان کا یہ تھا کہ اوبویسلی پاسپورٹ لیں گے, میں نے آتے ساری ان کو یہ تھا, لڑکوں کو تو یہ ہے کہ پاسپورٹ آئے نہ آئے, اس نے اپنے بھائی کو بلانا ہے, اس نے اپنی ماں کو بلانا ہے, بہن کو بلانا, کوئی ہارم نہیں ہے اس میں. اور جبرن کرایا جاتا تھا, جی بلاؤ میرے پیرنٹس کو, بلاؤ میرے اس کو بلاؤ. لڑکیاں تھوڑی سی اس میں یہ ہوتی تھیں کہ وہ بیچاری اتنی وہ نہیں ہوتی تھی, انہیں کچھ ٹائم لگتا تھا اتنا کچھ تھا بننے میں. ہاں جی ہاں جی. لیکن ابھی بھی بہت سارے لڑکیاں ہیں جو 90s میں 80s میں یہاں شادی کر کے آئی ہیں اور وہ ابھی تک جوائنٹ فیملی میں ہی رہ رہی ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے نا کہ ایک دن تو آپ اپنا الگ ہو ہی جاؤ گے, ایک دن تو آپ کا اپنا گھر ہوگا ہی, لیکن ان کی عمریں گزر گئی ہیں, ان کی شادی کو 30 35 سال ہو گئے ہیں, لیکن وہ ابھی بھی جوائنٹ فیملی میں ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا چل رہا ہے, بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے. اور نہ ان کا دل لگتا ہے اپنے سسرال والوں کے بغیر, نہ ہی سسرال والوں کو دل لگتا ہے. ایسی فیملیز بھی ہیں. یہ تو ایک اچھی بات ہے ہی یہ, یا جو بھی اب ان بیچاروں کی مجبوری تھی کہ انہیں رہنا پڑا. لیکن میں اوور آل جنرل بھی کہوں گی, دیکھیں ہمارے دین میں بھی ہے, ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ بہت پیچھے بھی چلے جائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہی ہدایت ہے کہ جب آپ بچے کی شادی کرو تو اس کا خیمہ علیحدہ کر دو. ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہاں کیونکہ اس وقت نیڈز بہت کم تھی نا, ایک خیمہ, دو وقت کی روٹی, اور تو کیوں مشکل بنایا ہے, کیوں مشکل بنایا؟ میں کہتی ہوں ایک کمرہ 2 کمرے میں آپ اپنے بیٹے کو علیحدہ کریں. ایکسپیکٹیشنز بہت ہے نا شمسا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کے اوپر ریلائی کرنا, بیٹے کو اچھا پتہ ہے شنیلا, یہ بات آپ ٹھیک کر رہی ہے, پروبیبلی 90s 80s کی مثالیں تو ہیں, لیکن آج کل کرنٹ کی میں بات کروں نا, کرنٹ تو اور ہی مسئلہ ہے. اب یہ بھی پرابلم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے ایسے گھر ہیں جس میں مدر فادر کو بیٹے سے کوئی پیسے ویسے فائنینشیل ڈیپینڈنس نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے بیٹا ساتھ رکھنا ہے اور پیسنا ہے, رگڑنا ہے, اس کا کیا مسئلہ؟ بلکہ بہت سی, جو اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی, یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ ہے رادر آپ آئی سجیسٹ کہ جو ہے نا اپنے بیٹے کو, اس سے پہلے کہ جھگڑے لڑائیاں شروع ہوں, آپ اس کو اپنے, ٹھیک ہے ہم نہیں اپنے بیٹے جو ہے نا اپنے, کوئی بیٹیاں بھی ہمارا دل نہیں کرتا بھائی, ہماری جسم کا ٹکڑا ہے, ہماری جسم کا حصہ ہے, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. کسی ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیاں دے کسی کو, ٹھیک ہے, تو یہ تو بات ہے. تو آپ اپنے بیٹے کو ٹائملی میں یہ سمجھتی ہوں کہ قریب اپنے گھر لے دیں, رادر دین کہ اتنا ناکو ناک آ جائیں ایک دوسرے کے کہ وہ شہر ہی بدل لیں. شہر ہی جب بہو علیحدہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر جب باہر نکلے گھر سے تو اتنی دور چلی جائے کہ وہ آپ کو مڑ کے نہ دیکھے. اب آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچیاں جیسے رشتے وغیرہ بچوں کے دیکھ رہے ہوں تو بچیوں کی سب سے پہلی جو ہے نا اچھا یہ تو بتائیے بھائی. اتفاق سے میں بھی 1-2 رشتہ گروپس میں انٹر ہو گئی. میں نے سوچا, مجھے کسی نے کہا, آف کورس میری بڑی کلوز فرینڈس تھیں, تو حالانکہ مجھے نیڈ نہیں تھی, لیکن اس نے کہا کہ میں نے ابھی نیا یہ بنایا تو پلیز آپ اس میں ایڈ ہو جاؤ, جسٹ ٹو بی اے کراؤڈڈ دیئر, اور تھوڑے سے نمبرز بڑھانے کے. تو میں نے اس میں ایڈ کر لیا اپنے آپ کو. اب وہاں پہ 99.9% آج کل جو رشتے ہیں اس میں لڑکی والوں کی ڈیمانڈ, یا لڑکا ساتھ تو نہیں رہتا, لڑکے کا سیپریٹ گھر ہے. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ میں آپ سے وہی کہنے لگی تھی کہ لڑکیاں سب سے پہلے رشتے والی آنٹی سے یہ پوچھتی ہیں کہ میں لافٹ بہو نہیں بننا چاہتی. یہ لافٹ بہو جو ہے نا, یہ پراپر ایک ٹرم یوز ہونے لگی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم لافٹ میں ایک کمرہ بنا لیں گے تو تم بس اوپر کمرے میں نا تمہارا آن سویٹ ہوگا, تمہیں باتھ روم کے لیے نیچے بھی نہیں آنا پڑے گا, تو تم اوپر تمہارا الگ ہو جائے گا. وہ اس کو کہتے تو الگ ہیں لیکن وہ الگ ہوتا نہیں ہے. تو بچیاں سب سے پہلے پوچھتی ہیں کہ یہ ہم لافٹ بہو تو نہیں بنیں گے, کیونکہ لافٹ بہو جو ہے پھر وہ بیچاری ہمیشہ لافٹ بہو رہ جاتی ہے. اوہ ڈیئر, یس, تو وہ لافٹ بہو رہ جاتی ہے. لیکن ڈیمانڈس لڑکے والوں کی بھی, آپ کہہ رہی ہیں نا لڑکے والوں کی بھی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. ڈیمانڈس یہ ہوتی ہیں کہ پروفائل میں, جو آپ آج کل پروفائل بننا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو بلٹ کیسی چاہیے, یہ وہ, تو اس میں لکھا ہوتا ہے سلم,
size 8 to 10. Really? जी, slim, इतना fair skin, प्रिसाइज्ड, हाँ fair ये skin. तो इतना प्रिसाइज्ड लिखा हुआ होता है उन्होंने। हिजाब लेती हो तो हिजाब ऐसा वाला लेती हो। अच्छा, फिर ये है कि फैमिली, मतलब इट्स सो फनी कि फैमिली जो है वो इतनी कम हो, फैमिली की जन आना जाना कितना, मतलब बहुत दूर तक उन्होंने अपनी डिमांड्स लिखी हुई थी। तो ये मतलब ये क्या चल रहा है, ये दुनिया किधर को जा रही है? पहले ये नहीं होता था, पहले ये देखते थे कि माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप का मिलना जुलना कैसा है, घर का रख रखाव कैसा है। हाँ। अगर माँ बाप अच्छे मिलनसार हैं तो बच्चे भी होंगे, घर साफ सुथरा है तो जो है बच्चियों में भी ये बात होगी कि वो सफाई का ख्याल रखें। ये चीजें इतनी देखी जाती थी। दीन ईमान देखा जाता था, लड़कियों की देखा तालीम और तरबियत देखी जाती थी, माँ को देखा जाता था, रख रखाव, उठना बैठना, खाना कैसे सर्व किया है, खाना खाया कैसे है, ये चीजें देखी जाती थी। आजकल ये चीजों का कोई ट्रेंड नहीं है। आजकल तो वो उन्होंने जो एक लिस्ट बना दी है। अच्छा, और क्या मजे की बात, जो लिस्ट में से एक तो आपने बताई कि जो है ना ये लॉफ्ट बहू वाला स्लिम बिल्ट, और लड़कियों की तरफ से खास डिमांड, आई थिंक 100% ही लड़कियों की डिमांड आती है कि तो फिर कि जी हमने साथ नहीं रहना, घर सेपरेट हो लड़के का। भाई इनको कौन पूछे कि अगर 25-24 साल का लड़का है, जितना मर्जी वो पढ़ा लिखा हो, जो एक इंजीनियर बच्चा 23 साल में बन जाता है, इंजीनियरिंग डॉक्टर 23-24 साल में बच्चा बन जाता है, बड़ा मतलब लायक बच्चे की बात कर रही हूँ। वो अभी जॉब स्टार्ट की है, वो उसे मेरे ख्याल में 6 महीने या साल हुआ होगा, वो कैसे आपको घर लेके दे सकता है? एकदम तो नहीं हो सकता। और फिर इनके नखरे कि हमने तो जॉब नहीं करनी, हमारे पैसों से जो है ना ये कुछ ना करे, तो इट डजंट मेक सेंस। यानी शम्सा, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा मेरा, और तुम्हारा पैसा भी मेरा। नहीं वो चले ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो तो बात है ही है, ठीक है। इवेंचुअली सबने अलग हो जाना होता है जी, सबने अलग हो जाना होता है। कोई इक्का दुक्का केसेस होते हैं कि आप बड़ा बेटा है तो वो फंस गया, आजकल नहीं है। अब जो हमने सबसे बड़ा बेटा है जी, वो फंस गया, या सबसे छोटा बेटा फंस गया कि माँ बाप ने इसके साथ ही रहना है, या सबसे बड़े बेटे के साथ ही रहना है। इसके अलावा बीच वाले सारे निकल जाते हैं। इसके अलावा सबने इवेंचुअली जैसे उनको लगता है फैमिली बड़ी हो रही है, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, या अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अलग से मोर्गेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं और हंसी खुशी हो जाते हैं, और यही रहना चाहिए। या फिर अगर बच्चा पहले ही शादी से पहले माशाल्लाह वो इतना वेल सेटल्ड है कि वो अलग घर अफोर्ड कर सकता है, तो ये मियाँ बीवी दोनों का आपस का डिसीजन होना चाहिए कि हमने रहना है या हम आते जाते रहेंगे, या ऐसा। आई थिंक उससे प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा रहता है। आई थिंक बदमज़गी क्रिएट कर देते हैं ये इस बात से कि आपने रिश्ते में ये डाल दी कि पहले ही ये डाल दिया, रहना, पहले ही ये डाल दिया। आप देखो तो सही उसके घर का माहौल क्या है, वो कैसे लोग हैं, मतलब, और उसमें जगह है, लॉफ्ट नहीं हो सकता, उसे ग्राउंड फ्लोर पे ही पूरा फ्लोर मिल रहा हो। तो उसने तो अपने पाँव पे पहले ही कुल्हाड़ी मार दी लड़की ने। सासू ने सबसे पहले कि ये तो मतलब पहले ये कह रही है तो इसका मतलब है ये 2 दिन भी नहीं टिकेगी, और ये लेके लड़का हमारा लेके भाई गन्ना थोड़ी है कि वो खेत में अकेला उगा हुआ था, उठा लिया और निकल लिए, ये ऐसे थोड़ी है। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली औरतों का दौर है, ख्वातीन का दौर है, आजकल वुमेन एम्पावरमेंट ये वो जितनी एडवांस चल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो जो हम पहले कह रहे थे जो औरत पिसती थी, आज मुझे लगता है कि अब बेटे पिसेंगे, लड़के पिसेंगे। तो प्लीज इसके ऊपर सोचिए, बात इसके ऊपर होनी चाहिए। हम भी प्रोबब्ली नेक्स्ट टाइम इस पे बात इस पे और ज्यादा करेंगे। बल्कि अभी हाल ही का एक वाकया याद आया कि बच्ची पाकिस्तान से आई है, लड़का यहाँ पे वेल सेटल सब कुछ है, तो वो बेचारा काम से वापस आया तो उसने कहा कि मुझे अभी शॉपिंग पे लेके चलो। तो उसने कहा कि मैं अभी थका हुआ, कल चले जाएंगे, वीकेंड पे चले जाएंगे। और उसको ये बात इतनी उसको मतलब बुरी लगी ये बात उसको कि उसने पुलिस को कॉल कर दी। अच्छा, एग्जैक्टली शनीला, सेम मुझे मेंटली स्ट्रेस दी है, ये मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जा रहा। एंड ही वाज शॉक्ड।
اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے وارننگ تھی کہ نیکسٹ ٹائم منع مت کرنا شاپنگ. یہ پہ بہت جو ہے نا دس از انسین, دس از ویری ویری زیادتی ہے, یہ بہت زیادتی ہے. آئی ہیو سین اس طرح کے کیسز ایز ویل کہ جو ہے نا پاکستان سے آئے ہیں فرام ویری ویری ہمبل بیک گراؤنڈ دس گرل, اینڈ یہاں پہ اسے شہزادیوں کی طرح لڑکے نے رکھا ہے, تم کچھ کر نہیں رہی, اوبویسلی اب سیپریٹ رہ رہی ہو, اکیلی رہ رہی ہو, سسرال گھر سر پہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن دماغ جسے کہتے ہیں نا وہ خوشی کی مطلب برداشت نہیں ہو رہی اور جو سمایا نہیں جا رہا, اکیلی اسے جو پریولیج ملی اکیلا رہنے کی, آپ انجوائے کرو. اب وہ بیچارہ سارا دن کمانے گیا, تمہیں جاب بھی کرنی نہیں پڑ رہی, تمہیں کمانا نہیں پڑ رہا, تمہیں گھر نہیں چلانا پڑ رہا, تمہارے اوپر سسرال مسلط نہیں ہے, تم پورے گھر میں اکیلی رہتی ہے. آل ان آل ٹھیک ہے, تم اگر بور ہو جاتی ہو تو اس کا کوئی اور حل نکالو نا, ٹھیک ہے, رادر دین کے شام کو میاں آئے تو اس کے اوپر چڑھائی کر دو کہ سارا دن سوچو کہ میں نے لڑنا کیسے ہے. اور ایگزیکٹلی یہ ایک شنیلا نے کیس دیکھا, ایک میں نے بھی, یہ آئی ایم شیور مائی کیس از سیپریٹ دین یورس, یہ کیس میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں آج کل جو میں نے کہا نا ویمن امپاورمنٹ اور لڑکیاں چڑھ گئی ہیں, ٹھیک ہے, آئی سپورٹ, میں خود بھی عورت ہوں, لیکن اس طرح کی اور اس لڑکی نے, بچی نے اپنا گھر خود خراب کر لیا کہ یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا. تو یہ میں پھر سمجھتی ہوں کہ ایسی لڑکیوں کو جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہیے جہاں پہ وہ بزی رہیں, ساس اور بہو کی نوک چوک میں سارا دن وہ کام کریں, رگڑا کھائیں. پھر از دیٹ واٹ یو وانٹیڈ؟ شادی جب ہوتی ہے نا, یہ بات میں اب بھی اور پہلے بھی جو نئی بچیاں شادی کر کے آتی ہیں, میں ان کو یہ بات ضرور کہتی ہوں کہ جو پہلے 3 سے 5 سال ہیں نا آپ کی شادی کے, دیٹ از ایڈجسٹمنٹ. آپ کی چاہے لو میرج ہو, آپ کی چاہے ارینج میرج ہو, لو میرج میں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جب تک آپ 24/7 ساتھ نہیں رہتے ہو نا, آپ کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں لگتا, ٹھیک ہے. تو آپ نے 3 سے 5 سال ایک دوسرے کو دینے ہی دینے ہیں کہ سب کچھ اچھے طریقے سے اسموتھلی ہو جائے. آپ کو ٹائم لگے گا ایک دوسرے کو سمجھنے میں, بندے کو ٹائم لگے گا, آپ کو ٹائم لگے گا. 5 سال پہلے اس کی اسٹرگل کے بھی ہوں گے, اس نے کچھ بنانا بھی ہوگا. بندے کے دماغ میں, جو لڑکا ہوتا ہے اس کے دماغ میں 100 چیزیں ہوتی ہیں کہ میں نے بیوی کو خوش رکھنا ہے, میں نے گھر کے بل دینے ہیں, میں نے موگج دینی ہے, میرے بچے ہو گئے ہیں, میں نے بچوں کو اچھے سے لک آفٹر کرنا ہے, ان کی چیزیں پوری کرنی ہے. وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ اپنے کام کو دیں گے, وہ آپ کو بھی دیں گے, ساری عمر پڑی ہے آپ کو ٹائم دینے کے لیے, لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم جو ہے وہ کام کو دیں گے تاکہ باقی کی زندگی جو ہے وہ آپ اچھے سے گزار لیں. تو پلیز 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 ان کے ساتھ تھوڑا سا بیئر کریں فور 3 to 5 years ضرور. اس کے بعد آپ کی زندگی خوشحالی. جی مجھے لگتا ہے شنیرا ہم زیادہ بچیوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور بچیوں کو ایڈوائز کی ضرورت ہے. وہ میں اس لیے کہوں گی کہ گھر جو ہے نا وہ عورت سے بنتا ہے. 80-85% عورت کا ہاتھ ہوتا ہے گھر بنانے میں, اور 15% مرد کا ہاتھ ہے. مرد نے کمانا ہے, پیسے لا کے دینے ہیں, تو عورت نے ان پیسوں سے کھانا بنانا ہے, ان پیسوں سے اس نے بستر بنانا ہے, ان پیسوں سے اس نے گھر بنانا ہے. یہ عورت کا کام ہے. ان پیسوں سے اس نے اپنے بچوں کی تعلیم دینی ہے, بچے پالنے ہیں. بچے تو عورت نے پیدا کرنے ہیں. عورت نے, مرد تو باہر گیا ہوا ہے, عورت کے پاس ہے نا بچے. بچوں کو کتنے بجے کیا کھانا کھلانا ہے, بچے کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند, یہ تو عورت نے دیکھنا ہے نا. اب یہ کہیں کہ مرد دیکھے گا کہ ٹھیک ہے ہی کین بی ہی شوڈ بی ہیلپنگ, ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ہی کین ناٹ بی ریسپانسبل فار دس. He cannot take full responsibility of this unless he is not working. ٹھیک ہے, بالکل. آپ کو اگر گھر میں رکھا ہے مرد نے, آپ کو کام کرنے کا نہیں کہا ہوا, میں ان خواتین کی بات نہیں کر رہی جو وہ ورکنگ ویمن ہیں, یہ وہ خواتین ہیں جو گھر میں رہتی ہیں, کام نہیں کرتی ہیں, تو ہاں لائف انجوائے کر رہی ہیں, کٹی پارٹیز انجوائے کر رہی ہیں. تو بچوں کی فل رسپانسبلٹی پھر ان کو لینی چاہیے. اسی طرح جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے مشکل بہت ہوتا ہے, بٹ دیٹس دیئر چوائس کہ انہوں نے کام جاری رکھا ہے. لیکن کچھ خواتین کی مجبوری بھی ہوتی ہے, انہیں کام کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر ان کی ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی ہے زندگی میں. پھر اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر لیکن ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈز بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہیپی فیملیز ہیں کہ دونوں کام کرتے ہیں, ان کے ہسبینڈز کو 100%
اور اس اپنی وائف کی سپورٹ کی کرنی چاہیے اور وائف کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز اس کے بغیر وہ عورت سروائیو نہیں کر سکتی, بہت مشکل وہ ٹوٹ جاتی ہے, وہ شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے, وہ بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس صورت میں جو لڑکے, اب یہ لڑکوں کے لیے, جو لڑکے چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ورکنگ, کریئر اورینٹیڈ ہوں, ورکنگ ہوں, کام کریں, گھر میں ہاتھ بٹائیں, تو بیٹا جی آپ بھی گھر میں بیٹھ کے پھر جھاڑو پوچھا بھی کریں, ان کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا, کھانے پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا, کبھی آپ کو کھانا بنانا پڑے گا, کبھی بالکل, انلیس آپ بچوں کی ڈیوٹیاں تھوڑی لے لیں, میں نے آج ڈراپ کر دیا, تم کل پک اپ کر لو, دوپہر کا کھانا تم بنا لو, رات کا میں بنا لیتی ہوں, آج میں نے صفائی کر لی ہے, کل تم کر لو. اس طرح سے مل جل کے, کہتے ہیں نا کہ دونوں گاڑی کے جو پہیے ہوتے ہیں نا, وہ 4 پہیے ہوتے ہیں, 2 ہسبینڈ 2 وائف, تو وہ اگر پیرلل نہیں ہوں گے, ایک پہ زیادہ بوجھ ہوگا, دوسرے پہ کم ہوگا, تو وہ گاڑی صحیح نہیں چلتی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ, ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے نا ہسبینڈ وائف کا, اور اچھے طریقے, اور ایک دوسرے کو سمجھنا, اور خود چیزیں پلیز ازیوم نہ کیا کریں. ہمارے بچے جو ہیں نا, بچے اور بچیاں, یہ اپنے دماغ میں بہت ساری چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں. یہ ایسے ہوا ہوگا, اس نے اس لیے ایسے کیا ہے. اوور تھنکنگ, ازمپشنز, یہ چیزیں مت کریں. اگر آپ کو کوئی چیز کھٹک رہی ہے نا, آپ اس سے بات کریں. اور یہ اچھا, بات کرنے کے بعد بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ باپ نے اس کو اپنی بات پہ منانا ہی ہے, اس کا پوائنٹ آف بیچارے کا بھی سن لیں کچھ, کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس نے یہ چیز کس وجہ سے کی, اگر وہ لیٹ آیا تو کس وجہ سے آیا, فون نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا. اب یہ واٹس ایپ نے یہ کر دیا ہوا ہے کہ جیسے ہی میسج پہنچتا ہے, لڑکا یا لڑکی, اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ فوراً سین ہونا چاہیے اور فوراً جواب آنا چاہیے. اگر سین نہیں ہو رہا, اگر جواب نہیں آ رہا, سو کہاں پہ ہے, دماغ میں 100 چیزیں چلیں گی, کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے یا کسی اور لڑکے کے ساتھ. اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچیں گے کہ کہیں بیچارہ کام میں پھنسا ہوا ہے, یا اس پہ کوئی برڈن ہے بہت زیادہ اس وقت, یا ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے, یا بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی سوچا کریں. یہ نہ سوچا کریں بس کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے. یہ اس کو سب سے اینڈ میں رکھیں. اگین پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی, پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. یہاں تو ہر پرسن کا ایک نئی سٹوری ہے, نیا اس کا مسئلہ ہے, اور ہر ایک کا مسئلہ دوسرے کے مسئلے سے اتنا مختلف ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مسائل میں ہیں, لیکن جب آپ اپنے رائٹ لیفٹ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ تو اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہمارے مسئلے چھوٹے ہیں, ان کے مسئلے بڑے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم نے پرسن کے مسئلے لے کر باتیں شروع کی, تو یہ تو ہمیں میرے خیال میں صدیاں لگ جائیں گی, سالوں لگ جائیں گے. اس سے مجھے بڑا ایک گانا تھا, گنگناؤں گی تو نہیں, اس کے میں آپ کو شعر بتاتی ہوں, بہت مزہ آئے گا, ہمیں بہت اچھا لگے گا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنا غم ہے, جب لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. واہ. تو مطلب وہی بات شمسا والی, کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس میں ہی سب سے دکھی ہوں, دنیا کا سارا ظلم میرے ساتھ ہی ہو گیا. لیکن جب آپ باہر نکلتے نا, آپ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں, الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے, میں لاکھوں سے کروڑوں سے بہتر ہوں. یہ کی پوائنٹ ہے. ہاں, اور لوگوں کے ایکسپیرینس سے سیکھیں. جی, یہ سیکھیں کہ, اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. سب سے پہلے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی جگہ رکھا ہوا ہے اور بہتوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. اوپر دیکھنے کے بجائے پہلے نیچے دیکھیں کہ نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے, اور الحمدللہ کریں. یہ سب سے بڑی بات ہے, اور باقی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ تو چلتی رہیں. آخر میں کہتی چلوں, یہ ایک بڑی مزے کی بات, کسی بڑے سمجھدار انسان نے, شخص نے یہ بات کی تو مجھے بہت اچھی لگی. میں نے تو نہیں کی تھی, آئی ایم شیور آپ نے بھی کی ہوگی, اور آپ ایسا سوچتی بھی ہوں گی. ہر سمجھدار اور ہر اچھا انسان ایسا سوچ سکتا ہے. ایسا کہ کسی کی جاب چلی گئی اور بہت مشکل حالات میں وہ پرسن آ گیا, تو کسی اور اس کے دوست نے اس سے پوچھا, اس شخص سے, آدمی, میل کی بات کر رہی ہوں, کہ تمہاری تو جاب چلے گی, تمہارے تو مشکل بہت حالات ہیں, تم تو بڑے مزریبل ہو گئے, تم کیسے گزارا کر رہے ہو, آئی فیل سوری فار یو. وہ پرسن نے اس کے اوپر بہت پٹی شو کروائی اور سوری فیل کرایا. تو جواب میں اس شخص نے جو جواب دیا, اور یہ بڑی مشہور پرسنالٹی ہیں میں جن کی بات کر رہی ہوں, نام نہیں لوں گی میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ کیوں, کیا ہوا, تمہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے, میں سانس لے رہا ہوں, میرے ہاتھ ٹھیک ہیں, میرے پاؤں ٹھیک ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. الحمدللہ.
تو اتنی بڑی اس نے یہ بات کی, اور آج وہ بہت مشہور. حالات میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں, لیکن جو ایک توکل ہے اور جو ایک کرائٹیریا ہے نا خراب حالات کا اور غلط ہونے کا, اس سے بڑا غلط کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیے لوگوں کو, اس سے بڑا غلط, یا جو جیلوں میں ہیں ان سے بڑا غلط کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائیڈ اپ ہیں ہاسپٹلز میں جو لوگ پڑے ہیں, اس سے زیادہ غلط کیا ہوگا؟ ویئرز اس شخص نے یہ کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا, وہ اوبویسلی جاب سے نکال دیے گئے تھے یہ وہ, بٹ اللہ ایک رستہ بند کرتا ہے تو 10 رستے کھولتا ہے. بالکل. تو اسی طرح میری امی کبھی میرے ابو سے کہتی تھی نا, ان کا کچھ ٹائم ایسا گزرا کہ جس میں میرے ابو بہت بیمار تھے, تو امی نے کہنا کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, تو میرے ابو نے کہنا, میرے ابو کا صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا, اللہ مالک ہے. ماشاءاللہ, ان کا اتنا توکل تھا اس چیز پہ کہ اللہ مالک ہے, اور میں کہتی ہوں اللہ واقعی ہی مالک ہے ہر چیز کا. ہم جو بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں نا, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, ایسے کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, اب کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ کا نام لیں, نیت اپنی صاف رکھیں. نیت ہر کام, شادی ہم نے بات شروع کی, اگر ہم ٹاپک کی طرف واپس آئیں تو شادی بچے اور بچیوں کی, اور پھر اوورسیز آنا, اس بارے میں اپنی نیت صاف رکھیں, اپنا ایمان, اپنا دماغ, اپنا جسے کہتے ہیں نا ہر پازیٹیو قدم اٹھائیں اس طرف, اور پازیٹیو رہیں تو انشاءاللہ یہ معاملات بالکل سموتھ رہیں گے, آپ کی زندگی میں بالکل ٹھیک رہیں گے, اور کوئی ٹربلز نہیں آئیں گی. پھر کیسے نہیں ہوتا کہ آپ کی شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اور ان میں ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ کی شادی کامیاب رکھنے میں, کہ آپ کی امی آپ کو جو ہے وہ کس وقت کیا ایڈوائس کر رہی ہیں. ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے, ایز اے مدر بھی, میں بھی ایک بچی کی ماں ہوں, تو ہمیں ہمیشہ بچیوں کو پہلے پازیٹیو دکھانا چاہیے, رادر دین کہ ہم فوراً کنکلوژن پہ پہنچ جائیں کہ یہ خراب ہے, یہ غلط ہے, اس نے تمہارے ساتھ غلط کی ہے. نہیں, پہلے ان کو پازیٹیو دکھائیں, بیٹا یہ ہو گیا ہوگا, بیٹا اس کی کچھ اور پرابلم چل رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا, آپ پازیٹیو رہیں. تو آپ اگر اپنے بچوں کو اچھے مشورے دیں گی تو ان کا گھر بھی بنا رہے گا. ایگزیکٹلی. میرے خیال ہے شنیلا یہ تو ہم بات کرتے رہیں گے, ختم نہیں ہوگی. مزیدار سی باتیں ہم نے آج کی ہیں, مجھے تو بہت مزہ آیا ہے, بڑا سواد آیا ہے مجھے آج کے ایپیسوڈ میں مجھے سواد آیا ہے, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ویورز کو بھی سواد آیا ہوگا. بڑی سوادی لگی, میری امی کہتی ہیں بڑا سوادی ہیں, تو امی کا ورڈ تھا سوادی, سے ہم نے مزیدار اردو کر دیا. تو آپ کو بھی مزیدار لگی ہوں گی ہماری آج کی باتیں, ہمارا شو بھی مزیدار ہے. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. ابھی ہم نے ٹاپک نہیں سوچا ہے. ٹاپک میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو فیڈ بیک دیں, بتائیں کہ اب ہم نیکسٹ کس پہ بات کریں, کیونکہ ہم خود سے سوچیں وہ بھی ایک اچھا ہے, لیکن آپ لوگوں کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہمارے لیے معنی کرتی ہے. تو آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں, ہمیں بتایا کریں آپ کو کیسی باتیں اچھی لگ رہی ہیں, آپ کو ہماری باتیں مزیدار لگ رہی ہیں, آپ انجوائے کریں, آپ کون سا سبجیکٹ چاہتے ہیں ہم اس پہ بات کریں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں گزر آئے یا گزر چکا ہے, یا آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے اس سے کچھ سیکھیں, تو آپ ہمیں ضرور بتائیں, ہم اس پہ بات کریں گے. آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ اس پوڈ کاسٹ کی مزیدار سی کچھ اور زیادہ مزیدار لے کے آئیں گے, اور چٹپٹی. آپ نے ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تو ابھی تک کے لیے میرے اور شمسا کی طرف سے اللہ حافظ.